بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر اس سلسلے کی حدیث نمبر 2 ہم پڑھ رہے تھے۔ یہ حدیث جو کہ حدیث جبریل کے نام سے معروف ہے، اور جو کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور جو کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 8 ہے۔ یہ وہاں صحیح مسلم میں کتاب الایمان باب معرفت الایمان والاسلام میں یہ حدیث درج کی گئی ہے۔ اور اس حدیث میں دراصل یہ تذکرہ ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے، اچانک وہاں ایک نووارد شخص نمودار ہوا کہ جسے ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس کا لباس نہایت اجلا، سفید اور صاف ستھرا تھا۔ یعنی لباس صاف ستھرا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی مسافر نہیں ہے، وہ کہیں دور دراز کے مقام سے سفر کر کے یہاں نہیں پہنچا، ورنہ یہ کہ اگر وہ کہیں سے سفر کر کے آیا ہوتا کہ مدینہ شہر کا وہ باشندہ نہیں ہے بلکہ کوئی پردیسی ہے، مسافر ہے، دور سے آیا ہے، تو پھر اس پر سفر کے آثار نظر آنے چاہیے تھے، لیکن وہ تو بالکل حشاش بشاش اور صاف ستھرا ہے اور تر و تازہ ہے، اور یہ کہ اجلا لباس زیب تن کیے ہوئے ہے، یعنی مسافر نہیں۔ لیکن اگر وہ مسافر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدینہ کا باشندہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ مدینہ کا باشندہ ہے تو پھر ہم نے اسے آج سے پہلے کیوں نہیں دیکھا؟ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہیں ہے۔ الغرض یوں گویا کہ تعجب اور حیرت کی کیفیت طاری تھی ان سبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں پر۔ اس کے بعد یہ کہ اس نووارد نے یعنی جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات دریافت کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جوابات دیے، اور سوال و جواب کا یہ جو سلسلہ تھا تو اس سے یہی مقصود تھا کہ یوں وہاں موجود مسلمان و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوال و جواب کے اس سلسلے سے دین کا علم سیکھ سکیں، دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ اور سب سے پہلا سوال جبریل امین نے یہ کیا تھا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ جنہیں ارکان اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جو کہ ہم اس سے قبل ذکر کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال یہ تھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 باتوں کا تذکرہ فرمایا تھا کہ جنہیں ارکان ایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی ارکان اسلام ہے 5 اور ارکان ایمان ہیں 6۔ اس بارے میں بھی ہم اس سے قبل گفتگو کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے یہ سوال دریافت کیا تھا کہ احسان کیا چیز ہے؟ یعنی پہلا سوال اسلام، دوسرا سوال ایمان، اور تیسرا سوال احسان۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کیا کرو گویا تم اپنے سامنے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یوں ادب کے ساتھ عمل صالح انجام دیا کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، سامنے کھڑے ہو۔ اور اگر تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے تو کم از کم اتنی بات تو یقینی ہے، اتنی بات اپنے دل میں تازہ رکھو، یہ جذبہ بیدار رکھو کہ تم اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مقصد یہ کہ عبادت
میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے۔ فرمایا قرآن کریم میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان جو کہ نمازوں میں خشوع کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں، خشوع کے ساتھ وہ نمازیں پڑھا کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان جو کہ نمازیں پڑھا کرتے ہیں، نہیں، نماز پڑھنا الگ چیز ہے، لیکن اللہ کے ہاں کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ انسان جب نماز پڑھے یا جب بھی کوئی بھی عمل صالح انجام دے تو خشوع و خضوع، اللہ کے سامنے عجز و انکسار، اور یہ کہ مکمل توجہ اور دل جمعی کے ساتھ عمل صالح انجام دیا جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ کہ ناظرین کرام، جبریل امین علیہ السلام نے اگلا سوال یہ دریافت کیا، قال فأخبرنی عن الساعة، مجھے آپ بتائیے قیامت کے بارے میں، یعنی قیامت کب آئے گی۔ یہ سوال کیا اس نووارث شخص نے، یعنی جبریل امین علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، جس چیز کے بارے میں تم نے یہ سوال کیا ہے تو جس سے یہ سوال کیا ہے اسے سوال کرنے والے سے بڑھ کر اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ یعنی ایک ہے سائل یعنی جبریل امین، اور دوسرا ہے مسئول کہ جس سے وہ سوال دریافت کیا گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جبریل امین نے یہ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، سوال کرنے والے ہیں جبریل امین، اور جس سے سوال کیا گیا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جواب یہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح تمہیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اسی طرح مجھے بھی اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ یسألونک عن الساعة قل انما علمها عند اللہ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس چیز کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی اللہ نے کسی کو بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، نہ کسی نبی کو اور نہ ہی کسی فرشتے کو، کسی کو بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، صرف اللہ ہی کو اس بات کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اور یہاں اس میں یہ ادب بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب اور یہ انداز کہ صاف صاف یوں فرما دیا کہ جس طرح تمہیں نہیں معلوم اس سوال کا جواب، اسی طرح مجھے بھی نہیں معلوم اس سوال کا جواب، یعنی صاف بات ہے، وضاحت۔ یعنی اگر کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی عالم ہے، علم دین کا وہ کوئی معاملہ ہو یا دنیاوی علم ہو، جو کچھ بھی ہو، تو اگر کسی نے اس سے، کسی بڑے آدمی سے، وہ عالم ہے یا دنیاوی استاد ہے، پروفیسر ہے، جو کوئی بھی ہے، دانشور ہے کسی بھی فن میں، اگر اس سے کوئی ایسا سوال پوچھا گیا کہ اس کا جواب اسے نہیں معلوم، تو اب یہ نہ سوچے کہ اگر میں خاموش رہوں گا یا معذرت کروں گا کہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے تو بے عزتی ہو جائے گی میری، اور یہ کہ لوگ کہیں گے کہ یہ کیسا عالم ہے، کیسا دانشور ہے یا کیسا سائنسدان ہے، یعنی کسی بھی میدان سے اس کا تعلق ہو۔ تو اگر میں نے جواب نہیں دیا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو اسے اس سوال کا جواب ہی نہیں معلوم۔
اور پھر یہ کہ اس بات کو سوچتے ہوئے وہ شخص اپنی طرف سے الٹا سیدھا کوئی بھی جواب زبردستی اور بتکلف جواب دینے لگے کہ جو بھی جواب ہے درست ہے غلط ہے بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن اس وقت تو میری عزت محفوظ رہ جائے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اسے سوال کا جواب ہی نہیں آتا۔ جب کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف یوں ارشاد فرما دیا کہ اے سائل، اے اس سوال کو دریافت کرنے والے، جس طرح تمہیں اس سوال کے جواب کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے تو بعید نہیں اسی طرح مجھے بھی اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی سوال کا جواب ہمیں نہیں آتا، جواب نہیں معلوم، تو صاف صاف کہہ دیا جائے کہ مجھے اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہے، معذرت کر دی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ امانت ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نہ یہ کہ انسان زبردستی کوئی بھی جواب دے کہ بے عزتی سے بچ جاؤں، اور یہ کہ الٹا سیدھا کوئی بھی جواب وہ بعد میں دیکھی جائے گی کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو یہ اہم ترین ادب ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس حدیث کی روشنی میں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سوال دریافت کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بارے میں نہیں معلوم کہ جس طرح تمہیں نہیں معلوم۔ تب اس سائل یعنی جبریل امین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، تو مجھے بتائیے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، کہ چلیے اس بات کا تو علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو کم از کم یہ کہ قیامت کی چند نشانیاں بتا دیجئے۔ کہ اگر انسان کو یہ نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی تو کم از کم یہ کہ نشانیوں کے بارے میں تو علم ہو کہ جب وہ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو انسان سمجھ جائے کہ گویا قیامت اب قریب آ چکی ہے، تو کم از کم اتنی بات تو معلوم ہو جائے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں بیان فرمائیں۔ ویسے تو بہت سی نشانیاں ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت مختلف احادیث میں مختلف مقامات پر مختلف مواقع پر ارشاد فرمائی ہیں، بیان فرمائی ہیں، لیکن یہاں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 علامات بیان فرمائی، قیامت کی 2 نشانیاں۔ پہلی نشانی یہ کہ فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتها، کہ کوئی کنیز اپنی مالکہ کو جنم دے گی، یعنی کنیز اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ چیز قرب قیامت کی علامت ہوگی کہ ماحول اور معاشرہ اس قسم کا بن چکا ہوگا کہ ہر طرف یہی مزاج ہوگا اور یہی رواج ہوگا کہ خوب عیش و عشرت، اور یہ کہ ناز و نعم سے بھرپور زندگی ہو، اور یہ کہ ہر گھر میں ہر ایک کو خوب زیادہ سے زیادہ یہ جو راحت و آرام کے جو اسباب ہیں، یہ دنیاوی ساز و سامان اور یہ آرام پسندی، کہ ہر گھر میں خوب بہت زیادہ یہ نوکر چاکر، یہ ملازموں کی فوج، ظفر موج، تو اس قسم کا معاملہ ہوگا کہ گھروں میں اس قدر غلام، اس قدر نوکر چاکر اور خادم اور ملازم اور یہ کنیزیں اور خادمائیں، کہ صورتحال یہ ہوگی کہ کوئی کنیز اپنی مالکہ کو جنم دے گی، یعنی گھر میں جو کنیز ہے اس کا تعلق ہو گیا اپنے آقا کے ساتھ، اور اس تعلق کے نتیجے میں اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور اس کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے، جو اولاد پیدا ہوئی ہے، تو وہ اولاد آقا کی ہے، اور ظاہر ہے کہ آقا کی جو اولاد ہے، آقا کا جو بچہ ہے، وہ خود بھی آقا ہے، کہ آقا کا بچہ بھی اس غلام کے لیے یا اس کنیز کے لیے آقا ہی ہے۔ تو یہ معاملہ ہوگا، یہ صورتحال ہوگی، تو ایک نشانی تو یہ بیان فرمائی۔ اور یہاں ناظرین یہ اشارہ بھی ہو جائے کہ یہ جو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی یہ نشانی بیان فرمائی،
کہ کنیز اپنی مالکہ کو یا اپنی مالکن کو جنم دے گی، تو بہت سے علماء کرام نے اس کا یہ مطلب بیان فرمایا ہے کہ ماحول اس قدر بگڑ چکا ہوگا، لوگوں کا اخلاق اس قدر پستی کا شکار ہو چکا ہوگا کہ صورتحال یہ بن چکی ہوگی کہ جس طرح کوئی خادم ہے، ملازم ہے، نوکر ہے، اور یہ کہ دوسرا ہے اس کا مالک اور اس کا آقا، کہ جس طرح آقا جو ہے وہ اپنے خادم کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے، تو یہ صورتحال ہو جائے گی کہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ یوں پیش آیا کرے گی کہ گویا کہ اولاد وہ آقا ہے اور ماں باپ اس کے نوکر ہیں، اس کے خادم ہیں۔ کہ ایک عورت نے بچے کو جنم دیا ہے، عورت ماں ہے، لیکن بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ یوں سلوک کر رہا ہے کہ گویا کہ وہ خادم ہے۔ الغرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلی نشانی بیان فرمائی کہ کنیز جو ہے وہ مالکہ کو جنم دے گی، اور دوسری کیا نشانی بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، تو اس سلسلے میں گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ ناظرین کرام آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔